السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت 34 پارے کا 10واں رکوع، آیت نمبر 181 سے 183۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تو محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا ہے اسے ہم لکھ رکھیں گے، اور جو وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی لکھ رکھا ہے۔ ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے کہ اب جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ یقیناً اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا۔ جی، یہ قول یہود کا ہے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہود میں سود خوری اور حرام خوری کی وجہ سے مال و دولت کی ہوس، زرپرستی اور بخل کا مرض پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو یہود اپنے جذبہ بخل سے مغلوب ہو کر کہنے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، اسی لیے تو وہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے۔ ان کے اسی جواب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں حکایتاً نقل فرمایا ہے۔ یہود کا یہ جواب ان کے بخل کا ہی نہیں، ان کے خبث باطن کا پورا پتہ دے رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مال تو سب اللہ ہی کا ہے، اسی نے تمہیں عطا کیا ہے، اور جو قرض مانگتا ہے وہ بھی تمہارے ہی بائی بندوں پر خرچ ہوگا، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے۔ پھر اس قرض کو اپنی طرف منسوب کرنا اور پھر اس پر بڑا اجر عطا فرمانا اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور اس کا فضل ہے۔ پھر اس جملہ میں جس انداز سے صدقہ کی ترغیب دی گئی ہے وہ نہایت لطیف پرایا ہے، اور جتنا یہ پرایا لطیف ہے اتنا ہی بونڈے انداز سے یہود نے اس کا جواب دیا ہے۔ چنانچہ ان کی یہ بدکلامی بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہے۔ اسی نامہ اعمال میں جہاں جہاں ان کی انتہائی بدکرداری یعنی انبیاء کا قتل لکھا گیا ہے، قیامت کے دن یہ سب کچھ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ پھر ان کے کیے کی پوری سزا بھی انہیں جلا دینے والے عذاب کی صورت میں دی جائے گی۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک اس سے یہ معجزہ صادر نہ ہو کہ وہ ہمارے پاس قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ ان سے کہیے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول آ چکے ہیں جو واضح نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی جو تم اب کہہ رہے ہو۔ پھر اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو تم نے انہیں قتل کیوں کیا تھا؟ جی، یہودیوں کا یہ قول صریحاً جھوٹ اور اللہ پر بہتان ہے۔ تورات میں یہ موجودہ بائبل میں کہیں بھی مذکور نہیں کہ جو نبی آتشی قربانی کا معجزہ پیش نہ کر سکے وہ نبی نہیں ہوگا۔ البتہ اس حد تک یہ بات درست ہے کہ بعض انبیاء کو یہ معجزہ دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے تو قابیل اور حابیل کی قربانی کی قبول ہونے کا ہی یہ معیار مقرر ہوا تھا۔ پھر بعد میں سیدنا الیاس، سیدنا سلیمان اور سیدنا یحییٰ علیہم السلام کو یہ معجزہ عطا ہوا تھا، اور بیشتر انبیاء ایسے تھے جنہیں یہ معجزہ نہیں دیا گیا تھا۔ اب یہود سے سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے نزدیک کسی نبی کے برحق ہونے کا یہی معیار ہے تو پھر جن انبیاء کو یہ معجزہ دیا گیا تھا انہیں تم نے کیوں قتل کیا تھا؟ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو ان یہود نے قتل کر دیا، اور اسرائیل کے بادشاہ کی بال پرست ملکہ سیدنا الیاس علیہ السلام کی دشمن ہو گئی، اور زن پرست بادشاہ اپنے ملکہ کو خوش کرنے کے لیے ان کے قتل کے در پہ ہو گیا۔ آخر انہیں وہاں سے نکل کر جزیرہ نمائے سینا میں پناہ لینا پڑی۔ لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مذکورہ انبیاء کے علاوہ اور بھی کئی نبی تھے جنہیں یہ معجزہ عطا ہوا تھا، اور یہود نے انہیں قتل کیا تھا۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے یہ صریح بہتان اس لیے کرا تھا کہ
نبی آخر زماں پر ایمان نہ لانے کے لیے ایک عذر کا کام دے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہود اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کے کس حد تک پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے کفر اور شرک سے محفوظ فرمائے، آمین۔